یہ جو جنگ ہوئی ہے، جس جنگ کو اسرائیل نے زبردستی چھیڑ کر ایران پر مسلط کیا ہے، یہ افسوسناک ہے، کیونکہ کسی کے اوپر اس طریقے سے حملہ انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے۔ لیکن اسرائیل ایسا ملک ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کو بھی کچھ نہیں مانتا ہے۔ ان دونوں ملکوں میں ہمارے جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک تو زائرین پھنسے ہوئے ہیں، جس میں بڈھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ 16 جون کو جے شنکر جی کو لیٹر لکھا اسی لیے کہ جو زائرین ایران اور عراق میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ میں بھارت سرکار سے یہی اپیل کروں گا کہ اس کو فوری طور کے اوپر اس کو ارینج کیا جائے، اور جو انڈین نیشنل جو ہیں ایران میں اور عراق میں پھنسے ہوئے ان کو کسی بھی روٹ سے نکال کر انڈیا واپس لایا جائے۔ ہندوستان کی گورنمنٹ ہے، یہ پاورفل ہے، اس کو بیچ میں ہستچھیپ کرنا چاہیے اور اس جنگ کو فوری طور پر رکوانا چاہیے۔ اس کو 4 دن ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ تھرسڈے نائٹ میں ہوا تھا، مڈ نائٹ میں۔ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے 4 دن ہو چکے ہیں، اور 4 دن سے بہت سے ہمارے پاس کالیں آئی ہیں۔ اس میں کئی طرح کی پرابلمز جو ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے، جس جنگ کو اسرائیل نے زبردستی چھیڑ کر ایران پر مسلط کیا ہے، یہ افسوسناک ہے، کیونکہ کسی کے اوپر اس طریقے سے حملہ انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے۔ لیکن اسرائیل ایسا ملک ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کو بھی کچھ نہیں مانتا ہے۔ تو خیر بہرحال تو اس نے جو ہے یہ جو جنگ کی ہے اس کی وجہ سے پورے ہوائی راستے بند ہیں۔ ہمارے کیا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ حج پہ نہیں جا پاتے ہیں وہ ایران اور عراق کی زیارتوں پہ جاتے ہیں کہ یہاں کا پیکج کم پیسے کا ہوتا ہے، اس کو کر لیتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے حج کے پیسے کو تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ عراق سے ایران آتے ہیں، تو 2 کنٹری جاتے ہیں، عراق اور ایران۔ کچھ لوگ پہلے ایران جاتے ہیں، اس کے بعد عراق جاتے ہیں، کچھ لوگ پہلے عراق جاتے ہیں، اس کے بعد ایران آتے ہیں۔ تو ان دونوں ملکوں میں ہمارے جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک تو زائرین پھنسے ہوئے ہیں، جس میں بڈھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے جن کی بیوی بچے چلے گئے، میاں یہاں ہے، پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کنڈیشن بنی ہوئی ہے اور سب پریشان ہیں۔ بیمار لوگ ہیں، وہ 20 دن کی دوا لے کے گئے تھے، اب پھنس گئے وہاں، ان کی دوائیں جو ختم ہو چکی ہیں، ان کے اوپر مرض بڑھنے کا ڈر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو برابر ہمارے پاس فون آ رہے ہیں۔ تو ہم نے کل یعنی 16 جون کو جے شنکر جی کو لیٹر لکھا اسی لیے کہ جو زائرین ایران اور عراق میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ میں اپنی گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ اس کو جلدی کیا جائے، کیونکہ ہو کیا رہا ہے وہاں پینک معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ سب فورینر ہیں وہاں، ان کو نہیں معلوم ہے، تو ان کو کھانے پینے کے بھی لالے لگ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، مثلا بہت سے گروپ ہمارے پاس نمبر ہیں، 90 آدمیوں کا گروپ ہے، 60 آدمیوں کا گروپ ہے۔ اب یہ لوگ جو 60 آدمی یا 90 آدمی ہیں، ان کا لیمٹ تھی، مثلا ایک گروپ تھا، اس کو 13 تاریخ کو چیک آؤٹ کر کے 13 تاریخ کو شام کو 6 بجے فلائٹ پکڑنا تھی۔ اس نے چیک آؤٹ کر لیا، اب ہوٹل والا انٹری نہیں دے رہا ہے۔ یہ لوگ اس دن پورے دن باہر بیٹھے رہے، پھر کسی طریقے سے مینج کر کے دوسری جگہوں پر ان کو شفٹ کیا گیا۔ اب ایک آدمی جو ہے اگر وہ رکتا ہے ایکسٹرا تو اس کے لیے پیسے دینا مصیبت بننا جا رہا ہے کہ وہ کیسے اس کو ارینج کرے گا۔ تو مالی بحران بھی ہے، ذہنی ہے ٹینشن۔ لہذا ہم بھارت سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے پورو میں یوکرین سے یا اور جیسے عراق میں وہ نرسیں وغیرہ پھنس گئی تھیں، ان کو جس طریقے سے چھڑا کے نکلوایا گیا، اسی طریقے سے جو عراق میں اور ایران میں لوگ پھنسے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ ہیں، تقریباً 1,500 2,000 اسٹوڈنٹ ایران میں پھنسے ہوئے ہیں، اور عراق میں چونکہ محرم میں زیادہ تر لوگ یہاں آتے ہیں تو ہر ایک اپنے ٹکٹ وغیرہ کرائے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ پرابلم ہے۔ میں بھارت سرکار سے یہی اپیل کروں گا کہ اس کو فوری طور کے اوپر اس کو ارینج کیا جائے، اور جو انڈین نیشنل جو ہیں ایران میں اور عراق میں پھنسے ہوئے ان کو کسی بھی روٹ سے نکال کر انڈیا واپس لایا جائے۔ یہ لوگ مڈل کلاس کے لوگ جاتے ہیں، لمیٹڈ اماؤنٹ لے کے جاتے ہیں، ان کا چلنے کا دن، میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ ایک قافلہ ہے 90 لوگوں کا جو الہ آباد سے گیا ہے، جس میں لکھنؤ کے لوگ بھی، الہ آباد کے بھی، اور کئی ضلعوں کے لوگ ہیں۔ لکھنؤ کے تقریباً 10-12 لوگ ہیں اس میں۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں پوری خریداری کر لی، جو کہ گفٹ وغیرہ بھی لانا ہوتے ہیں۔ اب ان کو یہ تھا کہ ہم شام کو 4 بجے چلے جائیں گے دہلی کے لیے،
ہماری فلائٹ ہے. اب ان کے پیسے ختم ہو گئے تھے. اب یہ کیسے ارینج کریں وہاں پیسے؟ اب ان کو آج 13 تاریخ سے آج 17 تاریخ ہو گئی ہے، انہیں 5 دن انہوں نے جو ہوٹل کیا کیسے کیا؟ تو یہ سب کی پرابلمز جو ہے یہ ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں تو اس کو مینج کرنا پڑ رہا ہے. ادھر فون کر کے ان سے بات کی، کچھ ان سے کروایا، کسی کا گھر کھلوایا، کسی کے یہاں کچھ کروایا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں نے کہا جیسے ایک دواؤں کی پرابلم ہے، ایجڈ لوگ گئے. اب یہاں جو لوگ ہیں وہ بھی مجھے فون کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کیسے کیا ہوگا. وہاں والے جو وہ الگ پریشان ہیں کیونکہ وہاں معاملہ پینک ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ملنے میں دشواری ہو رہی ہے. وہاں پانی بھی خرید کے پینا پڑتا ہے، چونکہ جو پانی نارملی آتا ہے وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا ہے، تو وہ خرید کے پینا پڑتا ہے. تو وہاں پانی سے لے کے روٹی تک سب کچھ ارینج کرنا پڑ رہا ہے. مطلب ایک دشواری نہیں، بہت سی دشواریاں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی تعداد میں ایران عراق میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. چونکہ اچھا جب یہ روٹ بند ہوا ہے تو جیسے اسی دن جو انڈیا سے فلائٹ لندن جا رہی تھی اس کو واپس بھیج دیا گیا، جو لندن سے انڈیا آ رہی تھی اس کو واپس بھیج دیا گیا. تو جو عراق میں لوگ تھے وہ بھی پھنس گئے. عراق میں جنگ نہیں ہے لیکن لوگ پھنس گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاز آ نہیں پا رہے ہیں، سب کے جہاز ہیں. اچھا سب ٹکٹ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ریٹرن ٹکٹ ہوتے ہیں. اب وہ پیسہ اتنا نہیں، کیسے نکلیں، کیا کریں؟ تو وہاں بھی ایک مسئلہ خراب ہو گیا ہے. اچھا جتنی لڑائی ہوتی چلی جا رہی ہے، چونکہ ایران عراق کا بارڈر ملا ہے تو اب یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایران والے شرارتی بن کے عراق میں انٹری لے لیں گے تو یہ عراق میں بھی پینک ہو جائے گا معاملہ. وہاں بھی لوگوں کے ساتھ یہی ہے. عراق سے جو بات ہوئی ہے وہاں لوگوں کا جو ہوٹل کا اسٹے تھا وہ ختم ہو گیا، پیمنٹ ان کی ختم ہو گئی. اب وہاں کیسے پیسہ ارینج کریں، کیسے مینج کر رہے ہیں اس وقت وہاں لوگ؟ دیکھیے وہاں ہمارے ہندوستان کے عراق میں بھی جو ہے 600-700 لڑکے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جن کو کہا جا رہا ہے بھیا آپ لوگ کیجئے مینج. تو وہی بیچارے آپس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر کے، کچھ وہاں کے لوگوں سے کہے کہ کسی کے گھر میں شفٹ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا. ہوٹل والوں سے بات کر لی، چونکہ کچھ ان لوگوں کے ریلیشن بنے، ہوٹل والوں سے کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو اسٹے دے دیجئے، ان کی پیمنٹ بعد میں ہو جائے گی. بہت مطلب پرابلمز ہو رہی ہیں جس کو بہرحال کیا جا رہا ہے. اور مالی نقصان تو ہو ہی رہا ہے، چونکہ یہ لوگ جو ایکسٹرا رک رہے ہیں تو ان کا ایکسٹرا لاجنگ، فوڈنگ، یہ سب بیچارے انہی کو دینا ہے، ان کے بس میں نہیں ہے. کیا کچھ اپیل کر رہے ہیں آپ سرکار؟ میں سرکار سے صرف یہی اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، کیونکہ سرکار پہلے ایک تو ہمارے چونکہ جو ہندوستان کی گورنمنٹ ہے یہ پاورفل ہے، اس کو بیچ میں ہستچھیپ کرنا چاہیے اور اس جنگ کو فوری طور پر رکوانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ سرکار جو ہمارے ہندوستان اور ہندوستان کے جو لوگ ایران اور عراق میں پھنسے ہوئے ہیں ہندوستان کے، ان سب کو جلد سے جلد واپس لائے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں یہ ہو کہ کچھ لوگ بھوک کے ذریعے سے یا کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے اور مزید پریشان ہوں. جہاں بھکتی ہے ہر شبد میں، کتھاؤں میں چھپے ہیں دیویہ رہس اور جوتش دیتا ہے جیون کو دشا. دھرم سے جڑی ہر باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل ستوتی کو سبسکرائب کریں. چینل پر جانے کے لیے اس لنک پر کلک کریں.